بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. سورہ اعلیٰ کی آیتیں جس میں خداوند عالم نے زکوٰۃ کا پہلے ذکر کیا ہے اور نماز کا بعد میں ذکر کیا ہے. اس لیے جیسے ہی عید کا چاند نمودار ہوگا، چاہے وہ آج کا دن ہو یا کل کا دن ہو، آج ہوتا ہے تو آج یہ 29 کا چاند ہوگا، ورنہ کل چونکہ رمضان کے 30 دن پورے ہو جائیں گے تو حتمی طور پر پرسوں عید ہوگی. ایسے میں اگر آج نہیں ہوتا ہے تو کل مغرب کے بعد اگر آج چاند کی تصدیق ہو جاتی ہے تو چاند کی تصدیق ہوتے ہی فطرے کا نکالنا واجب ہے. اگر چاند کی تصدیق نہیں ہوتی ہے اور کل آپ اگر نکالتے ہیں تو کل چاند ہو یا نہ ہو، مغرب کے بعد آپ جب چاہیں آپ پر فطرہ واجب ہو جائے گا اور آپ اسے نکال دیں. اور فطرے کا نماز عید پڑھنے سے پہلے نکالنا واجب ہے، اور ایک طریقے سے روزوں کی قبولیت کی دلیل ہے فطرے کا نکالنا. اور انسان کو چاہیے کہ فطرہ نکالے. فطرے کی مقدار ایک آدمی کے مطابق ایک سا ہوتا ہے تقریباً 3 کلو. 3 کلو وہ چیز جو اس علاقے میں کھائی جاتی ہے، مثلاً وہ آٹا ہے، گیہوں ہے، چاول ہے، جو بھی کھایا جاتا ہو، اس کا آپ کے گھر میں کتنے افراد ہیں اس اعتبار سے نکال سکتے ہیں اور نکالنا چاہیے. تو مثلاً اگر ہم دیکھا جائے تو اس وقت گیہوں کا الگ الگ ریٹ ہے. اگر اعلیٰ قسم کا گیہوں اگر ہم دیکھیں تو 500 سے اوپر کا آتا ہے. اگر وہ 26 روپے کلو پڑ رہا ہے، 26 روپے کے جی، اور اس گیہوں کو اگر ہمیں 3 کلو نکالنا ہے تو 3 کلو کے اندر اگر اس کو ملٹیپلائی کریں گے 3 سے تو 78 ہوتا ہے. یعنی اچھے گیہوں کے ریٹ کے اعتبار سے ہمیں 80 روپے فطرہ نکال دینا چاہیے ایک آدمی کا. گھر میں اگر آپ کے 3 آدمی ہیں تو 3 آدمی کے لیے جو ہے آپ یعنی دیکھیں فطرے میں اس بات کا خیال رکھیے گا کہ فطرے میں یعنی اناج کا دینا ضروری نہیں ہے. اناج دے رہے ہیں تو وہ بھی کافی ہے، لیکن اناج اگر آپ نہیں دینا چاہ رہے ہیں، اس کے بدلے میں پیسہ دے رہے ہیں تو کافی ہے. اسی لیے میں نے 80 روپے کا نام لیا، چونکہ ایک آدمی کا اگر آپ 80 روپے دے رہے ہیں گیہوں کے اعتبار سے تو اس میں 3 آدمی ہیں تو آپ اس کو 3 سے ملٹیپلائی کر کے 240 روپے کسی فقیر کو دے دیں. اب اس کے بعد بتاؤں گا کہ فقیر کہتے کس کو ہیں. لیکن ہاں، جو چیز زکوٰۃ فطرہ میں دی جائے وہ چیز اعلیٰ قسم کی ہونی چاہیے، اس میں کوئی نقص نہ ہو. مثلاً اگر آپ گیہوں دے رہے ہیں تو گیہوں اچھے قسم کا ہو، اس میں کوئی اور چیز ملی ہوئی نہ ہو. مثلاً اتنے کنکر پتھر نہ ہو کہ صاف کرنے کے بعد اس کا وزن اگر وہ غریب کرے گا بیچارہ تو اس کو 2.5 کلو ملے، بلکہ آپ صاف و شفاف چیز، اعلیٰ اور بہترین چیز کسی فقیر کو دیں گے یا اس کی قیمت دیں گے. تو اس اعتبار سے اگر کہ وہ گیہوں کا نکال رہا ہے تو اسے 80 روپے نکالنا چاہیے. کوئی چاول کا نکال رہا ہے تو اقل چاول جو کم سے کم چاول آتا ہے وہ 50 روپے 55 روپے کلو کا آتا ہے. تو اس طریقے سے 55 کے حساب سے اگر آپ نکالیں گے تو 165 روپے 165 روپے ایک آدمی کا آپ کو دینا ہوگا. چاول کا آپ نکال رہے ہیں تو 80 روپے کے، گیہوں کا نکال رہے ہیں تو 80 روپے کے حساب سے آپ فطرہ دے دیں. ہاں، یہ یاد رکھیں جو بھی انسان آپ کے گھر رات میں مغرب سے پہلے آئے اور مغرب سے پہلے آ کر آپ کے یہاں کھانا کھائے، اس کا فطرہ آپ کو نکالنا واجب ہے کہ آپ اس کا نکالیں. اگر کوئی انسان مغرب کے بعد آ رہا ہے اور آپ کے ہاں کھانا کھا رہا ہے تو ایسی صورت میں دونوں فطرہ نکالیں گے. آپ نکالیں گے اس مہمان کا اور مہمان بھی اپنا نکالے گا. تو
اس چیز کا خیال رکھیے گا. ہاں اگر آپ کسی کو ہوٹل میں لے جا کے کھانا کھلائیں گے تو اس کا فطرہ آپ کو واجب نہیں ہوگا. اگر کوئی بچہ مغرب سے پہلے پیدا ہو جائے تو اس کا فطرہ بھی اس گھر والے کو ادا کرنا ہوگا. اگر کوئی انسان مغرب سے پہلے اس دنیا سے چلا جائے اس کے گھر میں تو ظاہر ہے اس کا فطرہ واجب نہیں ہوگا. لیکن اگر اس کی موت مغرب کے بعد ہوتی ہے تو مغرب کے بعد اس شخص کو اس مرحوم کا فطرہ نکالنا ہوگا، کیونکہ پھر وہ واجب مغرب کے اذان ہوتے ہی فطرہ واجب ہو جائے گا. ہاں چونکہ کانودر ہے، یہ کانودر میں جو ہے لوکل شادیاں ہیں، اس لیے مسئلہ بیان کر دے رہا ہوں کہ اگر کوئی لڑکی اپنے میکے گئی ہوئی ہو اور مغرب سے پہلے میکے میں ہو اور وہیں کھانا کھا رہی ہے تو اس کا فطرہ اس کے میکے والوں پر واجب ہوگا، شوہر پر واجب نہیں ہوگا. اور فطرے کو نماز سے پہلے نکالنا ضروری ہے، یعنی نماز عید سے. اور نماز نہ سمجھیے گا، نماز عید سے پہلے نکالنا ضروری ہے. اگر کسی شخص نے کسی بھول سے یا کسی مجبوری کے تحت اگر عید کی نماز تک نہیں نکالا ہے تو ظہر تک فطرہ نکالے گا. ہاں اگر کسی نے پہلے اس کو دے دیا ہے، رمضان میں ہی دے دیا ہے، تو اب وہ اس پہ فطرے کی نیت کر لے گا. فطرہ ایک واجب موقت ہے، یعنی واجب ہے جسے آپ کو انجام دینا ہے. اب مسئلہ آتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے گھر میں صرف اور صرف 1 صاع اناج ہے، مثلا 3 کلو گیہوں پڑے ہوئے ہیں اور اس کو فطرہ نکالنا ہے، اس کے پاس کچھ اور نہیں ہے اس کے علاوہ، تو اس کو یہ چاہیے کہ فطرہ پہلے خود چھوئے، مس کرے، اپنے ہاتھوں میں لے، اس کے بعد کسی دوسرے شخص کو دے، دوسرا تیسرے کو سونپے، تیسرا چوتھے کو، چوتھا پانچویں کو، لاسٹ اگر 5واں ہے تو 5واں پھر کسی اپنے میں سے کسی کو نہ دے، بلکہ پھر وہ اس کو دے کہ جس کو ہمیں فطرہ دینا ہے، جو مستحق ہے اس کا. اب ہم آتے ہیں، میں سمجھتا ہوں فطرے کے جو ضروری مسائل تھے، ویسے تو اس کی کافی تفصیلات ہیں لیکن حالیہ موقع کو دیکھتے ہوئے اس سے زیادہ مسئلے کی مجھے ضرورت محسوس نہیں ہو رہی ہے. اب آتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مثلا فطرہ جو دے رہا ہے تو وہ فطرہ کس کو دے، سب سے اہم مسئلہ ہے. ہم نے کہا فقیر کو دے، تو فقیر کسے کہتے ہیں؟ تو دیکھیں شریعت میں فقیر کی تعریف یہ ہے کہ اگر انسان کے پاس، کسی بھی پرسن کے پاس سال بھر کے کھانے پینے کا پیسہ نہ ہو اور کوئی ایسی انکم آف سورس نہ ہو جس کے ذریعے وہ اپنا خرچ پورا کر سکے، اگر کوئی اس کیٹیگری میں آتا ہے تو ہر وہ انسان فقیر ہے، آپ کو اس کا فطرہ دینا ہوگا. نہیں، آپ اس کو فطرہ دیں گے، آپ ایسے شخص کو فطرہ دے سکتے ہیں، لیکن ہاں اس یقین کے ساتھ کہ اس فطرے کو وہ کسی حرام کام میں خرچ نہیں کرے گا. آپ جو فطرے کا پیسہ دیں اس سے جوا نہیں کھیلے گا، خدا نخواستہ اس سے شراب نہیں پیے گا، کوئی اور دوسرے غلط کام انجام نہیں دے گا. یہ اگر یقین ہے تب اس کو فطرہ دیں، ورنہ فطرہ دینا اس کو ضروری نہیں ہے. ہاں یہ یاد رکھیے، جس کو فطرہ دیں کوشش کریں کہ وہ مرد مومن ہو، نمازی ہو، پرہیزگار ہو، اس کو آپ فطرہ دیں. اور ایک بات اور کھانے والے میں رہ گئی تھی کہ کھانے والا جو آپ کے گھر میں کھانا کھا رہا ہے اس کا مومن ہونا ضروری نہیں ہے. اگر وہ کافر بھی ہے اور آپ کے گھر مغرب کے وقت کھا رہا ہے تب بھی اس کا فطرہ دیں گے. کسی کے گھر میں کوئی کاریگر رہ رہے ہیں، کاریگر کام کر رہے ہیں اور اس طرح سے کر رہے ہیں کہ وہ کاریگر آپ کے گھر ہی میں کھا رہے ہیں اور آپ کا کھا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کا بھی فطرہ آپ کو نکالنا ہوگا. اور یہ ایک مختصر فطرے کے مسائل ہیں، انشاءاللہ آپ کے لیے مفید ہوں گے، اور خدا آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہم سب کی توفیقات میں اضافہ